ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یقیناً وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوگا، بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تمام زندگی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا، جان لو وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ کامیابی کا معیار ہوتا ہے، کوئی دنیاوی طور سے کامیاب ہے، کوئی دین کے طور سے کامیاب ہے۔ زیادہ تر لوگ جو دنیا میں ہیں وہ دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اگر انسان کا کاروبار اچھا چل جائے وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں۔ اگر انسان کو کوئی طاقت مل جائے، اچھی تندرستی مل جائے، اچھا بڑا گھر مل جائے اور دنیا کی عزت مل جائے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہوں۔ لیکن حقیقت میں کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالی عطا کرتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتی ہے، جو ان کی غلامی کے صدقے میں جو کامیابی ملتی ہے۔ حقیقت میں کامیابی وہ ہے۔ دنیا تو فانی ہے، دنیا کو تو فنا ہے، آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں، اور دنیا فنا ہو یا نہ ہو، انسان تو فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ کسی کی عمر ہے 10 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال، 90 سال، پھر تو جانا ہی ہے۔ تو دنیا رہ جائے گی چاہے 1000 سال، لیکن انسان کو تو جانا ہی ہے۔ اور تندرستی بھی گھٹتی رہتی ہے، تو یہ کیا کامیابی ہوئی؟ طاقت بھی گھٹتی رہتی ہے، عمر بھی گھٹتی رہتی ہے، انسان کی جو اعضاء ہیں وہ بھی کمزور ہوتے جاتے ہیں، تو یہ کیا کامیابی ہے؟ تو حقیقت میں کامیابی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی فرمایا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقصد یہی تھا کہ آخرت کی کامیابی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کبھی بھی دنیا کی کامیابی کا کوئی دل میں ارادہ نہیں رکھا، لٹا دیتے تھے۔ ہزاروں روپیہ کمایا، لٹا دیا، فقیری کی زندگی گزاری، فاقوں کی زندگی گزاری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں صحابہ کرام بھی فاقے کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ غریب تھے، اتنے غریب نہیں تھے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کی تابعداری اور ان کی عشق اور محبت میں کہ رسول اللہ فاقہ فرماتے ہیں اگر بھوکے رہتے ہیں تو ہم بھی بھوکے رہیں۔ گھر میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ رکھا ہوتا تھا، کوئی سائل آ جاتا تھا تو پہلے اس کو دیا جاتا تھا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے اس سے کبھی نہیں کہا جاتا، جو ہے دے دو، جو ہے دے دو۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی تھی۔ کمایا، لٹایا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے ولیوں کی بھی زندگی یہی تھی۔
اللہ کے ولیوں کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس کمی کوئی نہیں تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاں کمی کوئی نہیں تھی۔ پہلے بھی ان کے دربار سے خیرات بڑھتی تھی اور آج بھی ان کے دربار سے خیرات بڑھتی۔ میں پڑھ رہا تھا حالات میں، یہاں جو مزار ہے شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ کا، شاہ نانو کا رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے سنا ہے کہ ان کی بھی تاکید یہی تھی کہ غریبوں کا کھانا بند نہیں ہونا چاہیے، غریبوں کا کھانا بڑھتا رہے۔ اللہ کے بندوں کا، اور بندوں میں مسلم اور نان مسلم، ہر دھرم کے، ہر ذات کے، ہر مذہب کے لوگ، کبھی امتیاز و فرق نہیں ہوا۔ تو کامیابی تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیابی۔ انسان تو ایسا ہے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، ایک مسافر ہے، ایک دن کے لیے آیا ہے، 2 دن کے لیے آیا ہے، کوئی 1 مہینے کے لیے، کوئی 15 دن کے لیے آیا چلا گیا۔ ایک سرائے ہے، ایک سرائے میں انسان ٹھہرا، ایک ہوٹل ہے 4 دن کے لیے ٹھہرے، ایک مسافر خانہ ہے کہ کچھ دن کے لیے ٹھہرے پھر چلے گئے۔ یہ تو سرائے ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں، 50 سال بعد یہاں کون ہوگا کچھ نہیں پتہ۔ 400 سال سے یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد فتح پوری 400 سال سے تقریباً بنی ہوئی ہے۔ کہاں ہیں وہ جنہوں نے یہ بنائے؟ کہاں ہیں وہ جنہوں نے یہ آباد کرے؟ اور اللہ کے فضل سے آج ہم ہیں، کل دوسرے ہوں گے۔ تو دنیا ہے، یہ تو سرائے ہے۔ حقیقت میں کامیابی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری میں گزاری جائے۔